بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت اللہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی مثال کی بات کی تھی اور اس کی زبردست مخالفت علامہ کوثری نے کی، اور علامہ کوثری کی باتیں، ان کی عبارت، یہ چیزیں آپ کے سامنے کچھ معمولی سی رکھی تھیں۔ پھر یہ خیال ہوا کہ اگر ہم اس بحث میں پڑ جائیں تو بہت طویل بحث ہے اور کچھ دن مسلسل اسے سننے سے پھر سرا ہاتھ آتا ہے، اور یہ بہت سے دوستوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے چند دن تک، 3-4 دن تک مسلسل سنتے۔ تو اس سے متعلقہ چیزیں وہ نکال کے رکھی ہیں تاکہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم اسے لکھ دیں، اور اگر وہ لکھی گئی تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور وہ بحث اس مقام کی ہے کہ عالمی مثال کا جو اتنی شد و مت سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کیا ہے، اور وہ اس پہ دلائل جمع کرتے ہیں، علامہ کوثری کو اس میں خطا ہوئی ہے، اور پھر وہ اس سے بڑھ کے جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کرتے ہیں وہ اور بھی خطا ہے۔ حجت اللہ کے یہ سارے بیانات ایک دوسرے سے متصل ہیں، اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی آدمی درمیان میں آ جائے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ اس سے پہلے کیا بحث تھی اور اب کیا بحث ہے۔ اور عالم مثال یہ جتنے صوفیہ میں وحدت الوجود کے داعی ہیں اور جتنے حضرات اس کا بات کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس عالم مثال کے قائل ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ میں ان مباحث کو لاتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ملا صدرہ، قاضی مبارک، بولی سینا، یہ اسفار ارواح والے اور یہ محقق توسی، اس درجے کی چیزیں اگر پڑھی ہوئی ہوں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعض چیزیں پھر سمجھ میں آتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ فلسفے کی بہت اوپر کی چیزیں ہیں، اور آدمی فلسفے کی تعلیم میں جب اتنا اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر بہت سی وہ مباحث جو فرقہ واریت سے تعلق رکھتی ہیں، شیعہ سے، سنی سے، وہ ان مباحث سے بہت بلند چیز ہے، اور خاص طور پہ کہ فلاسفہ جب زمان اور مکان کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جگہ میں سفر کرے، یعنی یہ عین ممکن ہے کہ وہ شخص فجر کی نماز یہاں پڑھ لے اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھ لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فجر امریکہ میں پڑھے اور ظہر یہاں پڑھ لے،
اور اسی طرح کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آج سے 2000 سال پیچھے چلا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ 4000 سال آگے چلا جائے اور وہ دیکھے کہ اس وقت کی دنیا کیا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت آسان بھی ہے۔ آسان اس طرح سے ہے کہ اللہ کے علم میں ترتیب نہیں، ہمارے اور آپ کے علم میں ترتیب ہے، کل مخلوق کے علم میں ترتیب ہے، اللہ کے علم میں ترتیب نہیں۔ ہمارے علم میں ایسے ترتیب ہے کہ ایک بچہ ہے، پھر اس کے بعد وہ والد ہے، پھر اس کے بعد وہ پوتا دادا، ان مراحل میں گزرا، تو ایک کے بعد ایک درجہ آیا۔ اللہ کے علم میں ایسے نہیں ہے، خدا کے علم میں ساری چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک بچہ 1980 میں پیدا ہوا اور 2000 میں اس نے تعلیم کی یہ ڈگری حاصل کی، تو ہمیں 20 سال کا تدریجاً پتا چلا، وہ بھی جب ماضی گزر گیا سارا۔ اور اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اسے بیک وقت پتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہوگا، کیا ہوگا، اور 1980 میں ہوا ہے تو 2080 میں کس بچے کے ذرے کس مٹی میں ملے ہوئے ہوں گے اور اس سے کیا ہوگا۔ اللہ کا علم ہر جگہ محیط ہے، خدا کے علم میں ترتیب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اطلاع دینا چاہتا ہے تو وہ اس کو اپنے علم کے متعلق اطلاع دے دیتا ہے۔ اب سود حرام نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی امت میں سود کھانے والے افراد ہیں اور ان کی یہ سزا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ معراج میں جو کچھ خدا دکھا رہا ہے 12 15 13 برس کے بعد سود حرام ہوگا، اور پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فلاں موقع پہ ایسے افراد پیدا ہوں گے اور یہ عذاب ہوگا ان کو۔ تو اللہ کے علم میں جو چیز تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی کہ یہ دیکھ لیجئے یہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ کا علم اور اس کا واقع ہونا اور پھر اس کا خدا کا کسی کو دکھا دینا بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے وقائع اور علم ہمارا ترتیب میں ہے اور اللہ کا ایسا حال نہیں ہے، تعالی شان کیا ایسے نہیں ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں یہ دیکھا کہ میری امت کے کچھ افراد کے سر کچلے جا رہے ہیں، ایک پتھر ہے اس پہ سر رکھتے ہیں، اس کو پکڑ کے لٹاتے ہیں اور دوسرا پتھر اس کے سر پہ مارتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اسے لٹاتے ہیں، پھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، اس کا سر کچلا جاتا ہے اور برے عذاب میں وہ مبتلا ہے، نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، بار بار یہ ہوتا ہے اور موت بھی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جبریل نے کہا کہ آپ کی امت کے حافظ ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو حفظ کرنے کے باوجود قرآن پاک کے صبح سوتے رہتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہونی پتہ نہیں کب ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے نا، اللہ کے علم میں بھی ہے۔ اور اس سے نازک تر بات یہ ہے کہ جس چیز کا ابھی وجود ہے ہی نہیں وہ بھی خدا کے علم میں اس کا وجود ہے، اور اللہ اس وجود کو دکھا دیتا ہے کہ پیدا یہ ہوگا پتہ نہیں کروڑ سال بعد یا 1000 سال بعد، یا کب پیدا ہوگا اور کب دنیا میں جائے گا، لیکن اللہ کے علم میں وہ ہے اور وہ علم نظر بھی آتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کو خدا دکھا دیتا ہے۔
تو اس لیے عالم مثال جو ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اور جس شخص کو عالم مثال سے جتنی گہری مناسبت ہوتی ہے وہ آدمی خواب کی تعبیر کا بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ اب تو ہر گلی محلے میں جس نے 4 دن نماز پڑھ لی یا داڑھی رکھ لی یا سر پہ رومال باندھ دیا یا کوئی بھی ایسی علامت، اسے روز 2-4 مل جائیں گے خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے، اور بتانے والے اس سے زیادہ، اور انہیں سرے سے پتہ ہی نہیں کہ عالم مثال کیا چیز ہے۔ اور اگر کسی شخص کو عالم مثال کی خبر نہ ہو تو اس انسان کو تعبیر اللہ سکھا دے تو سکھا دے، باقی پھر کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ عالم مثال کی زبان پڑھتا ہے۔ اب ایک درخت کی طرح کی چیز ہے، ایک ستارے کی طرح کی چیز ہے، جس آدمی کو چائنا کی زبان آتی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ہماری زبان میں، اور جس کو چین کی زبان نہیں آتی وہ کہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یہ ٹیڑھی میڑھی باتیں پتہ نہیں کیا ہے۔ بات مشہور ہے، اللہ ہی جانتا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ، کہ کچھ ہندو تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ملنے گئے، تو مولانا نے ان سے حال احوال پوچھا اور بہت گاڑی اردو بولی کہ کب تشریف آوری ہوئی، کیسے مزاج ہیں، اور امور متفرقہ کیسے ہیں، اور ایسی باتیں۔ تو ہندو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، کہنے لگے لگتا ہے مولانا کسی مذہبی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آ جائیں چلو۔ تو جس آدمی کو جس زبان نہیں آتی اسے پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو تعبیر کیا دے گا؟ اور عالم مثال سے جن لوگوں کی مناسبت ہوتی ہے وہ خواب کے ایک ایک جز کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو بات ہے نا، یہ جو اشارہ ہے یہ کس کی طرف ہے، تو عالم مثال کا ایک طرح سے انکار کرتے ہیں جو پوسری وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جتنے وحدت الوجود کے قائل ہیں یہ سارے کے سارے عالم مثال کے زبردست وکیل، ابن عربی، خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اگرچہ شاہ صاحب وحدت الشہود میں تھے لیکن وحدت الوجود پر وہ جہاں بحث کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی نظر ان علوم پر کتنی ہے، اور وجود اور موجود میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ موجود ہو اور وجود نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وجود ہو اور موجود نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وجود بھی ہے اور موجود بھی ہے اور ادراک نہیں۔ بہت سی چیزیں ہمارے گرد و پیش میں موجود ہوں گی، ان کا اپنا وجود بھی ہوگا، میں ادراک نہیں ہے اس کا۔ تو جب آدمی عالم مثال میں پہنچتا ہے پھر اسے ان چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ ابن عربی ہیں، فتوحات مکیہ، اور یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ اب کہاں رہے ہیں، لیکن فتوحات مکیہ میں دیکھیں تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ معاذ اللہ اس کے متعلق یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ کوئی جھوٹ لکھتا ہو۔ وہ اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا اور شدید، اور اس وقت ان کی عمر 12 برس کے قریب تھی، تو فرماتے میں بیمار ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کریہ مخلوق ہے مجھ پہ حملہ کر رہی ہے، جانور ہیں بڑے بدصورت، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان لڑکا آیا اور اس نے ہاتھ سے ان جانوروں کو ہٹانا شروع کیا حتیٰ کہ سب کو ہٹا دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا میں سورہ یاسین۔ تو کہتے ہیں جب میں ہوش میں آیا، بے ہوشی سے افاقہ ہوا، تو میرے والد سورہ یاسین پڑھ رہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا اور جس خاتون کی خدمت میں میرے والد نے مجھے بھیجا تھا کہ جاؤ اور وہاں رہو ان کے پاس،
اور کچھ سیکھو، تو وہ ان کی عمر اس وقت 75 برس کے قریب تھی. اتنی بوڑھی تھی وہ اور اتنی معصومیت تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے 14-13 برس کی لڑکی کی معصومیت ان کے چہرے میں تھی. اور وہ کئی مرتبہ کہتی تھی کہ مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے، فاتحہ ادھر آئیے کام کر دے، فاتحہ ادھر آئیے کر دے. اور پھر ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان ساری چیزوں کا بیان کرتے ہیں. تو یہ عالم مثال ہی کی چیزیں ہیں جس کی مخالفت وہ کر رہے ہیں شیخ الاسلام، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور بالکل درست. پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے شیخ ابو مدین بہت بڑے آدمی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ کے متعلق ایک دن مغرب کی نماز میں سوچا کہ کیا کوئی دن آئے گا کہ جب میں اپنے شیخ سے ملوں گا. بڑے بلند الفاظ ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی مغرب کی، فرض پڑھے، تو میں نے دیکھا ایک آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. تعجب ہوا، یہ پہلے تو نہیں تھا. تو سنتیں پڑھ کے جب فارغ ہوا تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں فلاں آدمی ہوں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں شہر سے آیا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور شیخ نے کہا، ابو مدین رحمت اللہ علیہ نے، کہ وہ میرا ایک مرید ہے وہاں ابن عربی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ مجھ سے ملے، اور اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ مخلوق میں میرا اور اس کا تعلق ہے، مگر ہم دونوں ملیں گے نہیں زندگی میں، موت کے بعد ملیں گے. البتہ وہ مجھ سے فائدہ پورا اٹھا لے گا، تو تم جاؤ اسے تسلی دو. تو وہاں مغرب کی اذان ہو رہی تھی. میں نے کہا نماز ادھر پڑھ لوں یا ادھر پڑھ لوں؟ تو انہوں نے کہا وہاں جا کے پڑھ لو. تو وہ کئی 100 میل پہ وہ کہتا ہے میں تھا، اور میں نے پھر سوچا مغرب تمہارے پاس پڑھ لیتا ہوں. تو 300 میل کا فاصلہ میں نے طے کر لیا. وہاں اذان ہو رہی تھی، نماز یہاں آ کے پڑھ. پھر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کے شیخ ایسے ہی ہیں، اور آپ جو چیز سوچیں گے پھر وہ بتائیں گے، یہ چیزیں ہوں گی. تو یہ سب چیزیں عالم مثال سے ہیں. اسی لیے یہ ابن رشد جو مشہور فلسفی ہے، یہ اصل میں دوست تھے ان کے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے والد کے. تو کہتے ہیں میرے متعلق جب باتیں پھیلنا شروع ہوئی تو ان تک پہنچی ابن رشد تک. تو ابن رشد نے میرے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذرا بھیجو تو صحیح، ملوں تو صحیح، بہت شعرا ہو رہا ہے، بہت باتیں اس کی پھیل رہی. تو کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور بہت خوش ہوئے، اور مجھ سے صرف انہوں نے یہ کہا کہ درست ہے. میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اطمینان ہے. پھر انہوں نے کہا واقعی ریئلی؟ میں نے کہا نہیں. تو جب میں نے نہیں کہا تو بیٹھ گئے، اور اتنا ان کا رنگ اڑ گیا اور ہوش و حواس جاتے رہے، اور بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ تسبیح پڑھتے رہے، اور ان پر رکت طاری ہو گئی. تو پھر میں نے انہیں کہا ہاں اور نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. پھر ابن عربی نے لکھا ہے کہ میں ان کے انتقال کے وقت موجود تھا ابن رشد کے، اور پھر اس کی تشریح واللہ عالم یہ کیا ہاں اور نہیں ہوگی. لیکن خیال یہ آتا ہے ان کتابوں کو پڑھ کے کہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ بچے تھے جب گئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو واللہ عالم یہ دونوں وہی جانتے ہوں گے کہ ملے تو جوتے نہ پڑے. باقی خیال یہ آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جن چیزوں پر میں پوری عمر فلسفے میں محنت کر کے پہنچا ہوں، اور جو تم عالم کشف میں اور عالم مثال میں دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. ان کا ریئلی حقیقت ہے.
ان کا نہیں. تو نہیں کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بھی آگے کی منازل ہیں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارا ہے، تاکہ آپ ان منازل تک بھی پہنچ سکیں، ان باتوں کو جان سکیں. یہ سب چیزیں فتوحات مکیہ وغیرہ میں لکھی ہوئی ہیں، بڑی آسانی سے مل جائیں. اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ زبردست داعی اور وکیل ہیں اس عالم مثال کے، اور شیخ انکار کرتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ کہنا تھا الحمدللہ بڑی زبردست بحث انہوں نے کر دی. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے چھٹے حصے پہ آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باب میں قائم کر رہا ہوں ملائے اعلیٰ کے ذکر. کمال کی چیز ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی، اور ملائے اعلیٰ کا ذکر انہوں نے شروع کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش، اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے تھاما ہوا ہے عرش کو، من حولہ، اور جو اس عرش کے گرد و پیش میں ہیں، اللہ کے فرشتے کروبی، یسبحون، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ پورا یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پہ، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اس کائنات کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے آپ کی رحمت نے اور آپ کے علم نے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اللہ معاف فرما دے سو ان کو جو لوگ توبہ کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور اللہ وہ لوگ جو تیری راہ پر چلتے ہیں، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اے پروردگار بچا ان کو جہنم کے عذاب سے. ربنا، اور اے پروردگار، وَادْخِلْهُمْ، اور انہیں داخل کر دے جنات عدن، جنت عدن میں، الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. فَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور اللہ ان کے والدین میں سے جو لوگ بھی نیک ہیں، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے دوست یا ان کی بیویاں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اللہ ان کی اولادوں کو بھی، انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار بلا شک و شبہ آپ غالب ہیں تمام کاموں کو کرنے میں، آپ کے فیصلے بڑی حکمت پر مبنی. وقهم السیئات، اور اے اللہ محفوظ فرما دے ان لوگوں کو گناہوں سے. یہ ترجمہ ہوا کہ وقهم السیئات، اور اے اللہ ناگوار چیزوں سے ان کی حفاظت فرما. ومن تق السیئات یومئذ، اور اللہ اس دن میں، قیامت کے دن میں، جس کی حفاظت تو نے کر دی تکالیف سے، فقط رحمتا، بلا شک و شبہ تو نے اس پہ بڑا رحم کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے شروع کیا ہے ملائے اعلیٰ کا ذکر، اور اس کے بعد وہ 6 احادیث مسلسل لائے ہیں کہ یہ ملائے اعلیٰ چیز کیا ہے. بھئی بڑی زبردست چیز. اور ملائے اعلیٰ کا مطلب یہ ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھی ہے، معلوم نہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں لکھی ہے. دوسری جگہ ملائے اعلیٰ کا صاف لفظوں میں تذکرہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لوگوں سے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، اور مجھے ملائے اعلیٰ کا علم نہیں ہے، اذ یختصمون، جب وہاں پر وہ بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو مجھے اس چیز کی کوئی خبر نہیں ملائے اعلیٰ میں کیا ہو. اس میں ملائے اعلیٰ کا بالکل لفظ آ گیا. تو یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اگر ملائے اعلیٰ کا ذکر کرنا تھا جیسے کہ کیا ہے تو اس آیت کو لے آتے، لیکن واللہ عالم حضرت رحمت اللہ علیہ کے دماغ میں کیا بات آئی ہوگی، انہوں نے سورہ مومن کی ابتدائی آیات کا ذکر کیا ہے، اور غالباً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے، یہ سب لوگ ملائے اعلیٰ میں داخل ہیں. اللہ کے یہ فرشتے غالباً یہ فرمانا چاہتے ہوں گے. ومن حولہ، اور جو بھی فرشتے اس کے قرب و جوار میں. یہ ملائے اعلیٰ چیز کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے، پھر ساری باتیں آگے آ جائیں گی. ملا کہتے ہیں کس چیز کے بھر دینے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سردار. فقال الملأ، قرآن کریم میں ہے کہ سردار بولے. تو ملا وہ اصل میں
عرب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھر دیتا ہے مجلس کو، اس کی بات بھر دیتی ہے باتوں کو. اکیلا آدمی ہوتا ہے لیکن سردار ہوتا ہے نا، یا لوگوں کی نظریں اس کو دیکھتی ہیں اور اس کی شان و شوکت سے بھر جاتی ہیں، دلوں پر رعب چھا جاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں ملک. اور اعلیٰ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یعنی بلند اور بلندی دونوں طرح ہو سکتی ہے، یعنی ایسے فرشتے جن کا تذکرہ ہی بہت بلندی کا ہے، جو بہت بلند و بالا منزل رکھتے ہیں اللہ کے نزدیک، بڑی وقعت اور بڑی حیثیت ہے ان فرشتوں کی. اور یا پھر یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے، تو اوپر سے بھی اوپر اللہ کا جو عرش ہے اس کے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ ملائکہ اعلیٰ ہیں. اس کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سورہ توبہ سورہ مومن کی ان آیات کا تذکرہ کر دیا. اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں یہ چلتے ہیں ایک طرف سے. کہاں سے چلتے ہیں؟ تعالی شانہ حکم دیتے ہیں اور اللہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان بغیر اس بات کی تحقیق اور تفتیش میں جائے کہ تعالی شانہ کہاں ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کے لیے اگر مانے کہ اس جگہ پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ بڑی ہے اور خدا چھوٹا ہے، یہ کفر ہو جائے گا. اللہ کے درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 پردے تو صرف نور کے ہیں، اور اگر ذرا سا کوئی پردہ ہٹ جائے تو خدا کی طرف سے جو انوار اور برکات ہیں اس ساری کائنات کو بھسم کر دیں. تو یا تو 70,000 فرمایا اس لیے کہ اربوں میں زیادہ کسی چیز کی کوانٹٹی بتانی ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا حقیقت میں 70,000. لیکن حکم جب آتا ہے تو تھر تھراہٹ پڑ جاتی ہے اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے خدا کے فرشتوں پہ اور کانپنے لگتے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حکم اس طرح لگتا ہے جیسے پتھر پہ زنجیر کھینچو تو جو آواز آتی ہے، ایسی آواز جب فرشتے سنتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی حکم آ رہا ہے، اور فرشتے کانپنے لگتے ہیں خدا کی عظمت اور جلال سے، اور ایک دوسرے سے گھبراہٹ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا فرمایا ہے. قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں قال الحق، جو کچھ بھی اللہ نے کہا وہی سچ ہے، وہ العلی الکبیر، اور اللہ کی ذات علی ہے، بڑی ہے، کبیر ہے، بڑی کبریائی ہے خدا کی ذات میں، بڑی بڑا. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کو ہوش آتا ہے اور اللہ کا یہ حکم سب سے پہلے ملائکہ اعلیٰ میں آتا ہے. اور ملائکہ اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں خدا کے اس حکم کو دیکھتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، اور اب تعالی شان کہتے ہیں کہ اس حکم کو نافذ کر دیا جائے. متعدد حکم آتے ہیں اور اللہ کے حکم آتے ہیں کہ فلاں ملک کو فتح دے دی جائے، فلاں کو شکست دے دی جائے، فلاں کی حکومت کا فیصلہ کر دیا جائے، فلاں کو اتار دیا جائے. یہ سارے فرشتوں پر احکامات نازل ہوتے ہیں اور تباہی، بربادی، انعام، کسی آدمی کی عزت، ذلت، مسلسل احکامات آتے رہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو سورہ رحمان میں آئی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اللہ کو نیا کام ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کیا کام؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تمہارے کھانے پینے، عزت، ذلت، یہ سب حکم چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، فرشتے کانپتے رہتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ملائکہ اعلیٰ سے یہ احکامات نیچے آتے ہیں، پھر جبریل امین اور دوسرے فرشتوں کو ملتے ہیں، پھر اس کے بعد اور نیچے آتے ہیں، پھر آسمان والے فرشتوں کو. ہوتے ہوتے وہ حکم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ان فرشتوں کے پاس جو بادلوں میں ہوتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ جنات اوپر کی طرف جاتے تھے، اور جو خدا کے احکامات ملائکہ اعلیٰ سے چلنا شروع ہوتے تھے، جنات ان احکامات کو لے کے آ کر اپنے دوستوں کو بتاتے تھے. انسانوں اور جنوں کی دوستیاں، کاہن ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے، ان کے ساتھ دوستی تھی.
اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ اس کائنات میں جو تبدیلیاں کی، ان میں سے ایک تبدیلی یہ ہو گئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ بس جب آخری نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے بعد اب جنات کو روک دیا جائے، ایک خاص حد تک وہ جا سکتے ہیں، اس کے بعد آگے جائیں گے تو آسمان سے اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شہاب ثاقب جو گرتا ہے وہ اسی لیے گرے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب جب جنات میں یہ بندش ہوئی اور تبدیلی ہوئی تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم جاتے تھے، لا کے خبریں دے دیتے تھے، اب یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے، تو چلو زمین میں پھرو اور دیکھو کیا تبدیلی آئی ہے۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے ہیں اور طائف میں آپ کے ساتھ شدید دشمنی اختیار کی گئی، حتیٰ کہ خون مبارک بہہ گیا، تو آپ جب آئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اور عین اس موقع پہ جو جنات کا ایک ٹولہ یا گروہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا رکو اور یہ سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنات رکے اور انہوں نے کہا یہ وہ عجیب چیز ہے جو اس دنیا میں ہو گئی ہے اور اس وجہ سے تم روک دیے گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ ساتھ گویا ایک طرف جنات کا مسئلہ حل ہوا اور دوسری طرف گویا کہ انہیں بشارت دے دی گئی کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، طائف والوں نے نہیں سنا تو نہ سنیں، ہم ایک پورا جہان اور پوری امت جنات کی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے یہ ہرقل جو ہے 6 اور 7ویں صدی میں جو عالمی سطح کی شخصیات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو دادا تھے عبد المطلب اور ان کے والد ہاشم، ان کی زندگی جلدی ختم ہو گئی، شاید 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہوگا۔ ہاشم بہت کم عمری میں انتقال کر گئے، لیکن وہ نادر روزگار شخصیات میں سے تھے۔ ہاشم کا یہ حال تھا کہ وہ اس عمر میں گئے ایرانیوں کے پاس اور اس عمر میں وہ گئے ہرقل وغیرہ یہ جو عیسائی تھے ان کے پاس، اور دونوں سے لکھوا کے لے آئے کہ ہم جتنی تجارت کریں گے عرب، جتنے قافلے آپ کے ہاں سردیوں میں اور گرمیوں میں آئے جائیں گے، ہم آپ کی منڈیاں استعمال کریں گے، کوئی ٹیکس ہم نہیں دیں گے، اور آپ کے قافلے جب مکہ میں آئیں گے تو ٹیکس ہمیں دے کے جائیں گے۔ لوگ حیران تھے کہ جن بادشاہوں سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، یہ لڑکا اتنا ہو گیا، اتنا کچھ۔ تو ہاشم کا انتقال ہو گیا غزہ، یہ جو فلسطین کی مشہور جگہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد عبد المطلب اور ہرقل، یہ سارے لوگ بڑی شخصیتیں۔ ہرقل تو خاص طور پہ اس وقت عیسائی دنیا کا بادشاہ تھا، اور وہ لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ جب وہ آیا ہے وہاں پر بیت المقدس میں، تو اس نے رات کو اپنی چارپائی بچھوائی اور ستاروں کو دیکھتا رہا، اور اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ جو قوم ختنہ کراتی ہے یعنی عرب، ان کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور جو ستاروں کی چال اس نے دیکھی، اس نے اس کو تحریر کی۔ علم نجوم کے ماہرین کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستاروں کی چال میں جو تبدیلی آئی تھی وہ دوسری مرتبہ اس وقت آئی جب سلطان محمود غزنوی پیدا ہوا۔ تو انہوں نے سبکتگین سے کہا، اس کے والد سے، کہ کئی صدیوں کے بعد ستارے اس طرح آئے ہیں، یہ جو تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں چمکا ہے ہر جگہ، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے سے کوئی اتنی بڑی خدمت لے لے گا کہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو سلطان محمود اس درجے تک پہنچے کہ بغداد کی خلافت ان کی محتاج ہو گئی، اور کرامتا کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے بغداد نے خط لکھا، یمین الدولہ ان کا لقب تھا، یمین الدولہ کو، کہ آپ کچھ کریں، ہم عاجز آ گئے ہیں کرامتا سے۔ اور پھر ملتان کی خون ریزی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ان کی تاریخ میں مل جائیں گی۔ تو یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ تو جنات چلے جاتے تھے، سن کے آ جاتے تھے، اطلاع دے دیتے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جنات جا نہیں سکتے، ملائے اعلیٰ سے اس طرح یہ احکامات نازل ہوتے ہیں، ان فرشتوں تک پہنچتے ہیں جو بادلوں میں ہیں، اور ان فرشتوں کو پھر انسانوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، وہ انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، اور انسان وہ کام کرتا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔
اور ملائے اعلیٰ اتنی پروقار مجلس ہے، اتنی باادب مجلس ہے کہ کسی شہنشاہ کی مجلس بھی کیا جمتی ہوگی، نظر اپنے مقام سے آگے نہیں جاتی، فرشتے اتنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو مرنے کے بعد ان کی روحیں ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ بھیج دی جاتی ہیں، وہ ملائے اعلیٰ میں چلے جاتے ہیں، اتنا اوپر بندہ چلا جاتا ہے، اتنی پاک زندگی گزارتا ہے کہ پھر جو فیصلے وہاں ہوا کرتے ہیں وہ کسی کو آ کے خواب میں کہتی ہے اس کی روح یہ فیصلہ ہو گیا ہے، فلاں کی حکومت آ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، وہ ملائے اعلیٰ میں وہ روح ہوتی ہے اور پھر انسانوں سے آپ کے بات کرتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اب آپ جیسے فرشتے ہیں، یہ کس مقام کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی انسان پہ کہ وہ انتقال کر جائے اور اس کی روح کو وہاں پہنچا دیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی روحیں وہاں پہنچا دی گئیں اور ملائے اعلیٰ میں وہ پہنچے اور انہوں نے فرشتوں سے بات چیت شروع کر دی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے یہ لکھی ہے بات کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا تو کسی نے دیکھا کہ انہیں ملائے اعلیٰ میں داخل کر دیا گیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے تھے اور رو رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالو۔ اس درجے کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نقش حیات میں یہ کس نے لکھی ہے؟ نقش حیات حضرت مدنی رحمت اللہ نے لکھی ہے۔ بچے اتنے ہی پڑھتے ہیں، کہاں جائیں؟ حضرت مدنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی، مجھ سے کہا گیا کہ اللہ کی جو رحمتیں دنیا میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پہ نازل ہوتی تھیں، ان کے انتقال کے بعد وہ سب تمہاری طرف پھیر دی گئی۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں آئے اور فرمایا فلاں جگہ پہ ہندو مسلم فساد ہونے والا ہے بہت زبردست اور مسلمان مارے جائیں گے، جلدی کرو اور تبلیغی جماعت میں دلی میں جو مرکز ہے وہاں یوسف صاحب سے جا کے میرا پیغام دو، انہیں کہو تبلیغ والوں کو وہاں بھیجیں اور وہاں انہیں کہیں اللہ کو یاد کریں تاکہ خدا کی یاد کی وجہ سے جن گناہوں کی سزا مسلمانوں کو ملنی ہے وہ گناہ ان کے ہٹ جائیں، اس کی وجہ سے جو سزا آنی ہے خدا کی طرف سے وہ عذاب بن جائے۔ خن صاحب نے خود سنایا، کہتے تھے میں بڑا حیران ہوا، مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا چیز ہے۔ اب پتا چلتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہوا اور حضرت رحمت اللہ نے جو خواب میں بتایا کہنے کہ میں بھول ہی گیا۔ جب فسادات کی خبریں آئیں تو پھر میں نے وہاں یوسف صاحب کو جا کے کہا، میں نے کہا حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تھا اور آپ کے لیے یہ پیغام تھا، تو انہوں نے کہا تم بھی وہیں جاؤ گے، مطلب جو وقت تھا اس پہ تو تم نے پیغام دیا نہیں، اب زندہ مجھ سے آ کے باتیں کرتے وہیں جاؤ رہو، تو انہوں نے غصے سے یہ فرما دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کا نظام کہ وہاں خبر آتی ہے اور اس ملائے اعلیٰ میں حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس ملائے اعلیٰ میں قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملائے اعلیٰ کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ ایک حدیث پسند کرتے ہیں، 6 احادیث حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صبح کی نماز میں اتنی دیر سے آئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہوا کہ سورج طلوع ہو جائے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے، اور آپ نے آ کے جلدی جلدی نماز پڑھا اور آپ نے فرمایا علیکم بمکان، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے۔ ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہے، بغوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی لائے ہیں، بہت سے لوگ اس روایت کو لائے اور آپ نے فرمایا میں نے رات نماز پڑھی، تہجد پڑھی، جتنی اللہ کی نے توفیق دی میں نے اتنی رکعتیں پڑھی اور پھر مجھے اونگ آ گئی۔ یہاں پہ پہنچ کے بعض محدثین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عالم بیداری کی تھی، بیداری کی نہیں تھی، اونگ آ گئی
اور یہ وہ چیز ہے کہ صوفی جب ذکر کرتا ہے اور مراقبہ کرتا ہے تو مراقبے میں اونگ آ جاتی ہے، اور اس عالم میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ کبھی کبھی عالم کشف ہوتا ہے، وہ یہی چیز ہے۔ اس لیے جو صوفیہ کے مراقبات اور مکشوفات کا انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث کا پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تہجد کے بعد بیٹھا ہوا تھا، مجھے اونگ آ گئی اور اس میں میں نے دیکھا اپنے پروردگار کو بہت خوبصورت حالت میں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے اتنی خوبصورت شکل میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، پور یہ انگلیوں کے سروں کو کہتے ہیں نا اردو میں، اب کیا کریں؟ مصیبت یہ کہ زبان تنگ ہے، ہر زبان ہی تنگ ہے، اللہ کے اوصاف کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت اور شفقت سے مجھ سے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، ملأ اعلی میں میرے فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے رب مجھے معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلیوں کے پور میری پشت پہ رکھ دیے، کمر میں، دونوں شانوں کے درمیان، ایک جگہ آیا ہاتھ رکھ دیا اور ایک جگہ آیا انگلیوں کے پور رکھ دیے۔ ایسی احادیث سناتے ہوئے ایسے بھی بے ادب ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ اس حدیث کو کیسے سنانا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، خدا کے لیے جب اعضاء کا ذکر آ جائے تو کبھی بھی اشارے نہیں کرنے چاہیے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کے پور کیسے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور یہ حدیث بیان کرتے کرتے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے سے حدیث کی روایت کرنا جائز نہیں، یہ ذکر اللہ کا کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو جب یہ حدیث آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو ہمارے استاد جو تھے انہوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر فلاں کی بیٹی فلانی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، یہ فرمایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا گیا؟ تو فرمانے لگے کہ معلوم نہیں صاحبزادی صاحبہ کا کیا مقام، بھلا ان کا نام لیا جا سکتا ہے؟ اتنا ادب اتنا احترام تھا، نہیں نام لیا۔ تو اس لیے صرف علم ہی کافی نہیں ہوتا، ادب بھی ہونا چاہیے تاکہ علم کی برکتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ یا انگلیوں کے پور میری پشت پہ کمر میں دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیے، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتا چلا؟ پھر پوچھا تو میں نے کہا جی اللہ مجھے پتا چل گیا۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ وہ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں درجات کے بارے میں اور کفارات کے بارے میں۔ حدیث میں پہلے لفظ آیا کفاروں کے بارے میں، کفارے کا مطلب وہ کام جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درجات کا مطلب کہ جس سے آدمی کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان دو چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو میں نے کہا ایک گروہ نے یہ پوچھا کہ کس چیز کی وجہ سے لوگوں کے درجات بڑھیں گے، اور دوسرے گروہ نے جواب دیا جیسے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، وہ غالباً دارمی میں ایک جملہ ہے وہ جملہ بہت معنی خیز، اس سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کچھ پتہ چلتی ہے، ورنہ وہ آیت بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بادشاہ اور شہنشاہ ہونے کی علامتیں نشانیاں دکھائیں، ہم نے انہیں بتایا کہ دیکھو ہماری شہنشاہیت کیسی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، لیکون من الموقنین، تاکہ انجام کار وہ یقین والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مجھے ملائے اعلیٰ دکھائے گئے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسی ہی چیزیں دکھائی گئی، ملائے اعلیٰ میں بھی دکھائی گئی ہوگی، کیونکہ بہت سی مناسبتیں ہیں۔ یہ براق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس پہ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس کو جب باندھا ہے جبریل امین نے جا کے بیت المقدس کے قریب ایک چٹان تھی اس میں، تو اس موقع پہ حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی سواریاں یہیں باندھی جاتی ہیں یا براق یہی باندھا جاتا ہے۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تشریح کی اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی براق آتا تھا اور وہ اس پہ سواری کیا کرتے تھے، تو یہ براق اور اس طرح کی چیزیں بہت سی ابراہیم علیہ السلام کے یہاں بھی ملیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دکھایا گیا ملائے اعلیٰ میں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا گیا ہوگا اس جہان کی خبر۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا کیا گفتگو ہے؟ میں نے کہا اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ مسجدوں کی طرف چل کے آئیں گے تو جتنے قدم لوگوں کے زیادہ ہوں گے پیدل چلنے میں، جتنی مسافت سے زیادہ آئیں گے، جتنے قدم زیادہ رکھیں گے، اتنے ہی لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ مشی بالاقدام، پیدل چل کے آؤں۔ اسی لیے بنو سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہمارا محلہ دور ہے مسجد نبوی سے اور آپ اجازت دیں تو مسجد کے سامنے جو خالی میدان ہے ہم یہاں اپنے خیمے لگا لیں، تو آپ نے اجازت نہیں دی اور آپ نے فرمایا پیدل چل کے آؤ مسجد، اس سے اللہ کے ہاں تمہاری خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی۔ پھر دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ کہی گئی، انہوں نے کہا کہ اسباغ الوضو فی الصبرات، ناگوار حالتوں میں وضو کرنا، شدید ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، شدید سردی کے موسم میں وضو کرنا۔ تو سردی کے موسم میں چاہے گرم پانی سے وضو کرے، مگر آدمی کو بڑی جھجک ہوتی ہے، اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے، تو فرشتوں نے کہا اس سے اس امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ دیکھو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اب وہ بیٹھنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں ہی بیٹھ جاتا ہے، سردیوں میں دیکھ لیں تو ظہر عصر مغرب عشاء ایک ڈیڑھ گھنٹے کے وقفے سے آتی رہتی ہیں، تو بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ عصر پڑھ لیے تو مغرب پڑھ کے ہی گھر چلے جائیں گے۔ اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے نماز میں اتنے پکے اور پابند ہوتے ہیں کہ سوچتے رہتے ہیں اب دوسری نماز پڑھنی ہے، اب تیسری پڑھنی ہے، اب چوتھی پڑھنی ہے، تو یہ جو نماز کا انتظار اس کو ذہنی طور پر رہتا ہے، یہ چیزیں ہیں جو اس کے گناہوں کو معاف کراتی ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میرے رب، فرشتوں نے ملائے اعلیٰ میں یہ بحث کی کہ اس امت میں درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، اور جواب دینے والوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جو امت میں درجات کو بلند کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افشاء السلام، سلام کو عام کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنا اس روایت پر عمل کرتے تھے کہ وہ بازار جاتے تھے، چکر لگا کے واپس آ جاتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا کچھ خریدتے نہیں، بیچتے نہیں، بس گئے اور واپس آ گئے۔ تو کہتے تھے تم نے دیکھا نہیں میں نے کتنے لوگوں کو سلام کیا اور کتنے لوگوں نے مجھے کیا؟ تو کہتے تھے جی، تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلام کو عام کرو۔ تو یہ سلام کا عام کرنا، اور ایک جگہ دوسری روایت میں لفظ آئے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، نرمی سے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ اس ماحول میں جہاں پر لوگ دلیل کا جواب گولی سے دیتے ہوں، اور اس ماحول میں جہاں پر دلیل میں وزن نہ پیدا ہوتا ہو تو اونچا بول بول کے وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں، اس معاشرے میں آدمی کیا کرے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی سے گفتگو کرنا لوگوں سے۔ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کہہ رہے تھے اس سے آدمی کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ تو معاف ہوئے تھے،
سفید اٹھا تھا، اس پہ رنگ جو چڑھا ہے نا، اس میں پہلی چیز یہ ہے اس کے درجے بلند ہوئے، یا تو سلام کو عام کرنا فرمایا، اور یا دوسری روایت کے مطابق لوگوں سے نرمی سے بات کر۔ دوسری چیز اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ بہت جگہ ہے، قرآن بار بار یہ کہتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی یہ ترغیب نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اللہ نے کہا ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا، کوئی اور اپنا مال خرچ کرے، کسی اور پر کرے غریبوں پہ، یہ صرف ترغیب دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو یہ کام نہیں کرتے ان کو جہنم میں ایسی ویسی سزا ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، دعوت کرنا بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اپنے کسی دوست کو گھر بلا کے کھانا کھلا دوں تو میں سمجھتا ہوں ایک غلام کے آزاد کرنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کسی کو ایک وقت کھانا کھلانے میں ثواب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے۔ اگر آپ کبھی تقابل کریں زندگی میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے، تو غالباً سب سے بڑے مجتہد ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سفر کرنے کا موقع تھوڑا ملا، مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ کہتے تھے ابن مسعود سے پوچھو، ان سے فتویٰ لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ گئے کوئی مسئلہ پوچھنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن مسعود سے کہ آپ فتویٰ دیں، تو لوگوں نے کہا لوگ یہ تو خود ابن مسعود سے پوچھتے ہیں تو انہی سے کیوں نہ پوچھ لیں۔ ایک مرتبہ لوگ گئے اور مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک بستر میں پائے گئے، تو اس پر کیا حد جاری کی جائے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا 40 کوڑے لگائے جائیں، درے لگائے جائیں۔ حد جاری نہیں کی، تعزیر جاری فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا فتویٰ دیا ابن مسعود نے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 40 درے لگانے کا کہا۔ تو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ فتویٰ دیا آپ نے؟ ان کا جی۔ فرمایا بس یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جتنا سفر کا موقع ملا ہے اتنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سفر نہیں کیا۔ تو جب آدمی سفر کرتا ہے نا پھر نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئے سے نئے حالات سامنے آتے ہیں، پھر آدمی کا دماغ کھلتا ہے۔ اس لیے جو علماء سفر کرتے ہیں یورپ، امریکہ اور کہاں کا، ان کی علمی سطح اور سوچ میں بنسبت ان علماء کے جو اپنے گلی محلے یا شہر سے باہر نہیں نکلے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں دنیا جا رہی ہے، حالات کیا ہو رہے ہیں، اجتہاد کے تقاضے کیا ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بھی زیادہ سفر کرنے والے تھے، اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا 32 ہجری میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے 8 سال بعد تک حیات رہے، اور پھر سفر بھی بہت ہوئے، اور پھر خلافت کے مسئلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس کا تو کسی کو بھی سامنا کرنا نہیں پڑا نا، باقی تینوں خلفاء میں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات اور تھے، بچے بغاوت تھی لیکن حالات اور تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ سامنا کرنا پڑا بغاوت کا بھی، مختلف گروہوں کو کے ساتھ لڑنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جس طرح میں ان لوگوں سے لڑ رہا ہوں جو خدا کی کتاب کو نہیں مانتے، ایک وقت آئے گا تمہیں ان لوگوں سے لڑنا پڑے گا جو خدا کی کتاب کی تفسیر غلط کریں گے۔ یہ پورا ہوا اور انہیں خارجیوں سے لڑے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے باغیوں کے خلاف نہ ہوتے اور ان کے زمانے میں بغاوت نہ ہوتی تو ہمیں تو پتہ ہی نہ چلتا کہ اگر اسلامی مملکت میں بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے شرعی احکامات کیا ہیں۔ اور فرماتے تھے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہم ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتے۔
انہیں بڑا تعلق تھا، ہونا بھی چاہیے تھا. اس طریقے سے اللہ خلیفہ راشد تھے، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے ان کا، تو وہ اجتہاد جو کرتے تھے وہ سب سے بڑھ گیا تھا. اس کی وجہ حالات، زمانہ، سفر، مخالفین، نئی صورتحال کا پیش آنا، وگرنہ افضلیت کے اعتبار سے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے وہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہیں پہنچتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. وہ چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں اور چوتھا ہی درجہ ہے ان کا. اگر ترتیب افضلیت کی لگائی جائے تو پھر سیدنا عمر، پھر علی اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بنیں گے. لیکن افضل ہونا اہل سنت کے نزدیک اور چیز ہے، علمی استفادہ اور یہ باتیں اور. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت پر بغیر کسی سے کوئی مشورہ لیے کسی کو امیر المومنین بناتا تو ابن مسعود کو بنا دیتا. اس شان کے آدمی تھے. اور انہوں نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کوئی تمنا، تو انہوں نے کہا تمنا بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ اٹھائے، بس مٹی میں مل جاؤں اور ختم ہو جاؤں، خدا دوبارہ اٹھائے ہی نہیں، مجھے کوئی جانے ہی نہیں کہ میں تھا بھی یا نہیں تھا. اس تواضع اور عاجزی کی وجہ سے ان سے اللہ نے حنفی فقہ کو پیدا فرمایا. اور یہ تواضع اور عاجزی ہے ان کی کہ حنفی فقہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی. جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے خدا اس کا نام ایسے ہی بلند کر دیتا. یہ ملائے اعلیٰ میں فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. ملائے اعلیٰ والوں تم بھی محبت کرو. پھر ملائے اعلیٰ کے لوگ، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ان کا عکس زمین پر پڑتا ہے اور زمین میں اللہ کے اچھے بندے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اہل بدعت ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح خدا جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں. نتیجہ یہ کہ دنیا میں اللہ کے اچھے بندے اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اہل بدعت اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کسی کو گھر بلا کے کھانا کھلا دوں، میں سمجھتا ہوں غلام آزاد کرنے سے بڑا کام ہے. دوسرا ملائے اعلیٰ میں یہ بات ہوئی کہ کیوں اتنا کھانا کھلانے کا ثواب ہے. اس کی تہ میں بات اور ہے. بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی جتنی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا، اللہ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. تو اللہ نے اپنی صفت کیا بیان کی سورہ انعام میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور لوگوں سے خود نہیں کچھ وصول کرتا، نہیں کھاتا. تو جب کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے مہمان کو، تو وہ دوسرے کو کھلا رہا ہوتا ہے. اللہ کی صفت ہے، اس سے کچھ لے تو نہیں نہ رہا ہوتا. اللہ کی یہ صفت کھلانے والا اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اللہ کو پیارا لگنے لگ جاتا ہے کہ لوگوں کو کھلا ہی رہا ہے، کچھ دے ہی رہا ہے، لوگوں سے کچھ لے نہیں رہا. اس لیے فرمایا کہ کھانا کھلانا، اس سے درجے بڑھتے ہیں. تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، وہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے درجات بڑھیں گے اس نماز کے پڑھنے سے جب لوگ سو رہے ہوں اور وہ نماز پڑھیں. سردیوں میں آسان ہے، لوگ جلدی سو جاتے ہیں. یہ دیر سے سوتا ہے، 11، 12، 1 بجے نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو بھی ٹھیک ہے. تہجد اٹھ کے پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اسی لیے حنفی فقہا کے نزدیک اگر کوئی شخص تہجد کی بجائے اس وقت میں قضا نماز پڑھے تو اس کی قضا نمازیں بھی ہو جائیں گی، تہجد بھی ہو جائے گی، اس تہجد کا بھی ثواب ملے گا. یہ آسان نسخہ ہے کہ آدمی اس وقت میں اگر قضا نمازیں پڑھے تو اسے یہ بھی ثواب ملے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں انہوں نے کہی تو اللہ نے فرمایا اچھا اب آپ مانگیے. اتنی بڑی چیز، صبح کی نماز اتنی دیر سے جو پڑھائی تھی تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی نا. اللہ نے کہا آپ مانگیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میں نے یہ دعا مانگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو، اس روایت کو، ان چیزوں کو بیان کر کے فرماتے تھے کہ لوگوں کو یہ سنانا اور لوگوں کو یہ سکھانا. وہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکز نے یہاں نقل کر دی ہے، وہ یعنی وہ صرف دعا لکھ دی ہے،
اس دعا کو ہی ہم پڑھ دیتے ہیں. یہ دعا آپ کو مناجات مقبول میں مل جائے گی، ترمذی شریف میں مل جائے گی، بہت جگہ پہ مل جائے گی. تو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے یہاں عرض کیا کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ نے جب کہا مانگیے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں فعل الخیرات، کہ میں زندگی میں نیک کام کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور اللہ میں گناہوں کی راہ سے بچوں، میں برائیوں کو چھوڑ دوں، وحب المساکین، اور اللہ میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ غریب لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مجھے وہ دے. وانت اغفر لی، اور اللہ آپ میرے خطاؤں سے بھی درگزر کریں. وترحمنی، اور اللہ آپ مجھ پر رحم بھی فرمائیں. وَإِذَا أَرَدتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، اور اللہ جب آپ کا ارادہ یہ ہو جائے کہ کسی گروہ، کسی جماعت، کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہے یا ان کو آزمانا ہے، تو اللہ توفنی غیر مفتون، تو اللہ ان کو جو آزمانا ہے یا عذاب بھیجنا ہے اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا، مجھے اس سے پہلے اٹھا. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. حُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ ان لوگوں کی بھی محبت مجھے دے دے جو تجھ سے محبت کرتے. بڑی زبردست بات ہے. حُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ان کی بھی محبت دے. ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ نام لکھ رہا، تو ابراہیم ادم نے پوچھا اس سے کہ کیا کر رہے ہو؟ اس سے کہا ایک فہرست بنا رہا ہوں. ان کا کس کی؟ اس سے کہا اللہ کے دوستوں کی. تو انہوں نے کہا میرا نام بھی اس میں ہے کہ تمہارا نام تو نہیں. تو ابراہیم ادم رحمت اللہ نے کہا اچھا. سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ میرا نام کسی ایسی جگہ پہ لکھ لو کہ میں اللہ کا دوست تو نہیں ہوں، لیکن جو اللہ کے دوست ہیں نا میں ان کا دوست. اگلے دن پھر انہوں نے خواب میں اس فرشتے کو دیکھا تو اس نے فہرست دکھائی تو سب سے پہلے نمبر پہ ابراہیم ادم کا نام لکھا ہوا تھا، اولیاء اللہ. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری میری اور تمہاری گفتگو سنی اور اللہ نے کہا کہ اچھا وہ میرا دوست نہیں ہے، لیکن جو میرے دوستوں کا دوست ہے نا وہ سب سے پہلے میرا دوست ہے. ہم اپنے دوستوں پہ غیرت کھاتے ہیں، تو اس کا نام پہلے وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ ان لوگوں کی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ ان تمام اعمال کی محبت بھی مجھے دے دے، مجھے اچھے لگنے لگ جائیں وہ کام جن کا انجام تیری محبت ہے. یہ تھی وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور آپ نے فرمایا اس دعا کو پڑھنے کے بعد کہ لوگوں کو یہ دعا سکھانا، لوگوں تک یہ میری بات پہنچانا، یہ ہے ملائے اعلیٰ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ اچھے احادیث آگے لائے ہیں، لیکن بات ابھی اس آیت کی رہ گئی ہے جو آیت کریمہ انہوں نے شروع کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ